تاریخ میں نا بعض اوقات ایک لمحہ، ایک جگہ اور بس ایک آواز سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی لمحے کا سفر کرنے والے ہیں، ایک ایسے پیغام کا سفر جس نے نہ صرف ایک شہر کو بدلا بلکہ پوری دنیا کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ ذرا تصور کیجئے، 1400 سال سے بھی پہلے کا مکہ، عرب کے وسیع صحرا کے بالکل بیچ میں ایک شہر جو ہر وقت ہلچل میں رہتا تھا۔ یہ صرف ریت اور پہاڑوں کا شہر نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تہذیب اور تجارت کے قافلوں کا گڑھ تھا۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس وقت کے مکہ کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا سماجی اور روحانی ماحول کیسا تھا؟ یہ بتوں کا شہر تھا، قدیم عرب کی زندگی کا دھڑکتا ہوا دل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کیا تھیں۔ دیکھیں، مکہ صرف ایک تجارتی مرکز ہی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا روحانی مرکز بھی مانا جاتا تھا۔ قریش، جو شہر کا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، وہی یہاں حکومت کرتا تھا، اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی عزت بھی بہت تھی۔ لیکن یہی کعبہ، جو کبھی توحید کی علامت تھا، اس وقت سینکڑوں بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہاں زندگی کا سارا نظام قبائلی وفاداریوں اور صدیوں پرانی روایتوں کے گرد ہی گھومتا تھا۔ اور اسی پیچیدہ ماحول میں ایک بالکل نیا، بہت ہی سادہ لیکن انقلابی پیغام گونجنے والا تھا۔ ایک ایسا پیغام جو امن، صبر اور رحمت کی بات کرتا تھا، اور صرف ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ اب ہم اس فیصلہ کن لمحے کی طرف بڑھتے ہیں، جب یہ پیغام، جو اب تک کچھ بہت قریبی لوگوں تک ہی تھا، پہلی بار سب کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا۔ ایک دن ایک شخص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور مکہ کے لوگوں کو ایک بہت اہم اعلان کے لیے جمع کیا۔ پورے شہر کی نظریں اب ان پر تھیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ ان تمام بتوں کو چھوڑ دیں جن کی وہ نسلوں سے پوجا کرتے آئے تھے، اور صرف ایک سچے خدا کی عبادت کریں۔ یہ اس شہر کے صدیوں پرانے عقائد کے لیے ایک بہت بڑا، ایک براہ راست چیلنج تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ ایک ایسا شہر جس کی پہچان ہی کئی خداؤں کی عبادت تھی، وہ ایک خدا کی دعوت پر کیسا رد عمل دے گا؟ تو ظاہر ہے اس نئے پیغام کا استقبال کھلے دل سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا سامنا شک، شبہات اور شدید مخالفت سے کیا گیا، اور یہیں سے آنے والے سالوں کے لیے صبر اور ثابت قدمی کے ایک لمبے امتحان کی بنیاد پڑی۔ قریش کے سرداروں کا جو پہلا رد عمل تھا وہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ تقریباً 40% لوگ تو بالکل حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 35% کو سیدھی فکر لگ گئی، اپنی طاقت کی، اپنے مرتبے کی اور اپنی پرانی روایات کی، اور باقی جو 25% تھے انہوں نے تو سیدھا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جب مذاق اور دباؤ سے بات نہیں بنی تو قریش نے ایک نئی چال چلی، لالچ۔ انہوں نے بے مثال دولت، سب سے اونچا مقام، یہاں تک کہ بادشاہت کی پیشکش کر دی، لیکن ان کی دنیاوی طاقت کی ہر پیشکش کا جواب صرف ایک پرسکون انکار اور اپنے پیغام پر غیر متزلزل عزم سے ملا۔ اس ساری مخالفت کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ صبر سے دیا گیا۔ یہ ثابت قدمی اور نرمی کا ایک گہرا مظاہرہ تھا جو آگے چل کر اس پیغام کا ایک بنیادی اصول بن گیا۔ برسوں کی ثابت قدمی اور صبر کا نتیجہ بالآخر ایک ایسی پرامن فتح کی صورت میں نکلا جس نے واقعی تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ سفر بالکل آسان نہیں تھا۔ کوہ صفا پر عوامی دعوت کے بعد مخالفت کے کئی سال آئے، پھر مدینہ کی طرف وہ تاریخی ہجرت ہوئی جہاں ایک نئی کمیونٹی بنی، اور پھر آخرکار بغیر کسی جنگ کے مکہ میں فاتحانہ اور پرامن واپسی ہوئی۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مکہ میں پرامن واپسی کے بعد وہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی اس پیغام کی اتنی شدید مخالفت کی تھی، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ اور اس فیصلہ کن لمحے میں سوچنے کی بات ہے کہ یہاں انتقام لیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انتقام کے بجائے ان سب کو عام معافی دے دی گئی، اور یہی تو اس پیغام کی اصل روح تھی، ہے نا؟ امن اور رحمت، جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں نظر آئے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسے پیغام کی لازوال طاقت کیا ہو سکتی ہے جو شدید مخالفت سے شروع ہو کر آخر میں سب کے لیے معافی اور رحمت پر ختم ہوتا ہے؟